جی عابد رو صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ حملہ کس طرح سے ہوا، کون کون انوالو ہے، یہ حملہ کامیاب ہوا، حماس کے رہنما بچ گئے یا پھر کیا کیا صورتحال ہے، بلیک آؤٹ کیا گیا، تفصیلاً کائنڈلی سر بتائیے گا. عابد رو صاحب پلیز. جی اس کے لیے آپ کو 1973 میں جانا پڑے گا، جب عرب اسرائیل وار ہوئی تھی اور اسرائیل کو بہت مار پڑی تھی. مطلب صرف سیریا نے ان کے پہلے 3 دن میں 96 جہاز گرا لیے تھے. سیم 6 نیا ویپن آیا تھا. اسی طرح ایجپشین آرمی نے بارلیو لائن توڑ کے اپنا بہت سارا ایریا آزاد کروا لیا تھا. بہرحال بعد میں وہ جنگ امریکہ کی انٹروینشن سے ختم ہوئی اور عرب مزید فائدہ اٹھانے سے ناکام رہے. اس کے بعد سے امریکہ نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہر وہ ملک جو اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس کو ایک ایک کر کے نیوٹرلائز کیا جائے. سب سے پہلے انہوں نے 78 میں کیمپ ڈیوڈ سائن کروایا. انوار السادات کو تیل اویو بلایا اور ان کی سینٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو ایڈریس کروایا گیا اور ان کی دوستی کروائی. اور ایجپٹ کو یہ کہا گیا کہ یہ کاز عربز کا ہے لیکن مرتے ہیں ایجپشین سولجر. تو انوار السادات نے واپس آ کے یہ کہا تھا کہ میں اسرائیل سے لڑ سکتا ہوں، امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. اچھا، اس کے بعد 81 میں ان کو اس ناراضگی پہ اپنے ہی لوگوں نے مار دیا. وہ خوش نہیں تھے کیمپ ڈیوڈ سے. اس کے بعد 79 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو امام خمینی سے انہوں نے امریکیوں نے سارے عرب بادشاہوں کو ڈرایا کہ یہ آ جائے گا. سب کو اکٹھا کر کے ایران پہ سپٹمبر 1980 میں اٹیک کروایا اور 8 سال وہ جنگ رہی اور عربز کے ہی ایسٹس یوز کیے، پیسہ ان کا یوز کیا تاکہ یہ بھی کمزور ہو اور ایران بھی کمزور ہو. اس کے دوران ہی جون 1981 میں عراق کے نیوکلیئر پلانٹ کو اسرائیل نے اڑا دیا، بیکاز وہ بھی ایک خطرہ اسرائیل کے لیے تھا. اس ریجن میں اگر آپ دیکھیں لڑنے والی 3 قومیں تھیں، سیرینز، عراقیز اور ایجپشنز. ان تینوں کو ایک ایک کر کے نیوٹرلائز کر دیا. آؤٹر سرکل میں جو قومیں جن سے لڑائی ہو اور وہ نقصان یا برابری کی بنیاد پر لڑے گی وہ ایران اور پاکستان ہیں، جن کی وجہ سے یہ اب تک پاکستان ان کے خطرے ان کا خطرہ موجود ہے، لیکن ابھی تک ڈائریکٹ ہمارا کانفلکٹ نہیں ہوا. پاکستان سے انہیں کئی ناراضگیاں ہے کہ ہم نے 67 میں اپنے پائلٹ بھیجے، انہوں نے اسرائیلی جہاز گرائے. 73 میں یہی ہوا تو ہمارے پائلٹ ایجپٹ، جارڈن اور سیریا کی طرف سے لڑے. عراقی پائلٹس کو ہم نے ٹرین کیا تھا. وہ تینوں ملک اب نیوٹرلائز ہو چکے ہیں. اب رہ گئے جارڈن، سعودی عربیہ، قطر. یہ لڑنے والی قومیں نہیں ہیں. اب یہ جو ہوا ہے یہ ایک بڑا لاجیکل اور ایک نیچرل فلو تھا ایونٹس کا، جس میں قطر سے انہوں نے ابھی فروری میں جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے UAE، سعودی عربیہ اور یہاں پہ وہ ٹریلینز آف ڈالرز کا اپنا سودے کر کے گئے آرمز کے. قطر نے سب سے زیادہ کیا. قطر نے وہ $450 بلین کا ایک اسپیشلی کسٹم میڈ جہاز ان کو پریزنٹ کیا. اور یہ قطر کے ساتھ جو ہوا یہ ہونا تھا. ان سب عرب بادشاہوں کا یہی انجام ہے. امریکہ نے جو گورنمنٹ بنائی ہے، جو سپورٹ کی ہے، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے. اچھا، دوسرا اب آ جائے یہ OIC سمٹ پہ. یہ دنیا بھر کی سب سے بیکار آرگنائزیشن ہے. یہ سن 69 میں بنی تھی اور پاکستان کے کہنے پر ہی بنی تھی. یحییٰ خان یہاں پہ تھا تو یہ موراکو میں اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا. اس نے آج تک کسی مسلمان تنازع کو سالو نہیں کیا ہے. یہ اب بھی ایک بیکار ایکسرسائز ہے. وہ عرب لیگ اور اس کی بات کرتے ہیں، پاکستانی بیوقوف امہ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی رومانٹک نعرہ ہے کہ امہ اکٹھی ہو، عرب جس کو امہ کو نہیں مانتے. بہرحال یہ دکھا رہے ہیں یہ ریزولوشن پاس کرا لیں. UNO میں جب تک ویٹو پاور ہے بڑی طاقتوں کے پہ، کوئی سلوشن نہیں ہو سکتا جس سے اسرائیل کو یا امریکہ کے مفاد کو کوئی خطرہ یا نقصان ہو. آپ 1948 کا ریزولوشن کشمیر پہ دیکھ لیں، سب سے ردی ریزولوشن وہ ہے جس پہ اب کتنے اور سال آپ اس سے ویٹ کریں گے.
OIC ने कभी कश्मीर का मसला नहीं उठाया। इमरान खान ने 2 इजलास अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत में कराए, टू व्हाट रिजल्ट। लिहाजा ये एक वो आपने सुना होगा, एक बंदर को शेर की जगह बादशाह बना दिया था जंगल का। तो जब कोई मसला आता वो एक दरख्त से दूसरे छलांग लगाता, दूसरे तीसरे पे। तो लोगों ने कहा जी मसला हमारा हल नहीं हो रहा। उसने कहा तुमने मेरी आनी जानी नहीं देखी, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल ये देखिए, इस वक्त 3 मुल्क हैं जो इसराइल को रोक सकते हैं इफेक्टिवली। एक ईरान है जिसने अभी 2 महीने पहले साबित किया, उस पर रिजॉल्व है लड़ने का। उसमें एक नेशनलिज्म जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो इसराइल को हर कीमत पे जो है ना चोट पहुंचाएगा। दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा टर्की है, बाकी सब जो इसराइल के। ये मेरा ओपिनियन है, आप एग्री करें या ना।